ملے. تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے, وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ والے ہیں. یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں, یہ واجپئی والا بی جے پی نہیں ہے, یہ مودی کا بی جے پی ہے. تو اس کے بارے میں ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے بڑی کہ ویئر وی اسٹینڈ اینڈ ویئر ہیو اٹ. जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका. उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं. दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ओरियो हिलाली हो रही है पाकिस्तान का एक एक्सपर्ट, कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और कैसे चाइना की चाटुकारिता में ये चाइना की बढ़ाई पे बढ़ाई किए जा रहे हैं. और क्योंकि इनको चाहिए मोटी मोटी भीख और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए मुद्दे. तो आज कैसे पाकिस्तान की जो दशा और दिशा है वो कैसे गड्ढे में जा चुकी है, तो उसका कोई इलाज इनके पास है नहीं, जबकि ये मीडिया में बैठ के सिर्फ जहर उगल के दूसरे देशों के साथ दुश्मनी के बारे में ही बातें करते रहते हैं. तो आज कैसे सीपैक पे भी ये अपना जो मत है वो रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीपैक ने हमारे नेताओं ने खराब कर दिया है. तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान लगभग फंस चुका है और कैसे दूसरे देशों के से आने वाली इमदाद के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें. लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. ये जो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हमें को 7-8 बिलियन डॉलर और $1 बिलियन जो है वो वैसे मिला है. इसके साथ साथ इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो दोबारा बढ़ता चला जा रहा है. उसकी हम चीन की दोस्ती के नज़र से, आप जैसा आदमी जो है ज़ाहिर बात है एक बहुत वसी तजर्बा रखता है, तो क्या समझते हैं कि हमें क्या कुछ मिलेगा? कौन सा टॉल ऑर्डर है जो हमें मिलने वाला है थोड़े दिनों में? मेरे ख्याल में जो तब्दीलियों की बात की है, तो मैं देख रहा था कि 2023 में हम बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल में 2022 का सबसे अहम स्टेटमेंट जो मेरी नज़र में है वो था प्रेसिडेंट मैक्रोन का. सितंबर 2022 को उन्होंने कहा, एड्रेसिंग द फ्रेंच एम्बेसडर्स, कि 300 साल की मगरबी बालादस्ती का दौर अब खत्म हो रहा है. 300 years of western hegemony is coming to an end. ये बुनियादी बात है जो इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख. ताकत का तवाज़ुन मुंतकिल हो रहा है मगरिब से मशरिक, एंड जो एशियन सेंचुरी का राइज है लेड बाय चाइना, हम उसके सेंटर पे हैं. तो अमेरिका का तो हाल तो हमने देख लिया है कि उन्होंने सही सर जंग की तैयारी भी शुरू कर दी, और कल अमेरिकन कांग्रेस ने एक स्पेशल सेलेक्ट कमेटी भी बना दी है चाइना के ऊपर, और एक कमेटी उनकी अपने आपस में भी पोलराइजेशन काफ़ी सख्त है. तो इस दौर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक स्पेस बन गई है. अमेरिका इस खित्ते में नहीं है. 40 साल के बाद इस खित्ते के फैसले इलाकाई कुव्वतें, इलाकाई इक़वाम कर सकते हैं, और हमें भी चाहिए कि सीपैक के जरिए हम एक महवर हैं इलाकाई कनेक्टिविटी का. और आप देखें कि मुस्लिम दुनिया में भी, जैसे आपने भी जिक्र किया अभी, जो मैं कहता हूं 4 मुस्लिम मिडिल पावर्स का बड़ा की रोल होगा. पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड टर्की, जो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं. और आपने देखा शी जिनपिंग का जो दौरा था सऊदी अरेबिया का, अभी जनरल आसिम मुनीर भी गए, हमारे आर्मी चीफ भी, उन्होंने भी दौरा किया, और दौरे के भी अच्छे मुस्बत नताइज आए मेरे ख्याल में, कम से कम इमदाद का. अदरवाइज और वैसे भी सऊदी अरेबिया को भी हमारी ज़रूरत है, हमें भी उनकी ज़रूरत है. तो इस खत्ते में काफ़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है, और एक शिफ्ट हिंदुस्तान में भी आ रहा है जो एक नेगेटिव शिफ्ट है कि एक बड़ा तासुब, तकसीम और तजाद की बुनियाद पर हिंदुत्वा सोच वाला जो एक एंटी मुस्लिम बैशिंग अपने मुल्क में हो रही है, और आरएसएस की सोच जिसको कायद आज़म ने समझा था 80 साल पहले कि इनसे गुजारा नहीं हो सकता और हमें हक खुद इरादियत के जरिए एक आज़ाद मुसलमान रियासत कायम करनी है. तो इस खत्ते में बड़े हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये सब, और बस हिम्मत करें और आगे बढ़ें. साहब सूत्रहार ये है कि क्वेड जो है वो बना था, और क्वेड जो है वो लद्दाख में ही नाकाम हो गया. अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए कहीं हमारे ऊपर तो नहीं जोर डरेगा? देखें जी, वो जो सर जंग के 2 इस वक्त फ्लैश पॉइंट्स हैं, 2 महवर हैं. चीन अमेरिका की सर जंग, एक जनूब मशरकी एशिया साउथ चाइना सी का हिस्सा, और एक हमारा खित्ता जरूर होगा. लेकिन आपको याद है कि ये हम इस रास्ते में गुजर चुके हैं. 1963 में जब 2 सुकर ताकतें थी, रूस, सोवियत यूनियन और अमेरिका, दोनों चीन के खिलाफ थी. हमने जब फैसला किया, फील्ड मार्शल अयूब ने और उनके वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे,
تو ہم نے ایوب خان حالانکہ بڑا پرو امریکن سمجھے جاتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, امریکہ نے ہمیں بٹرے کیا ہے, انڈیا کے ساتھ انہوں نے آرمز بھیج دی ہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں, ہم ان کے الائز تھے, تو ہم نے چین سے دوستی کرنی ہے. اس وقت سوویت یونین بھی مخالف تھا اس کا, امریکہ بھی مخالف تھا. اب یہ امریکہ وہ نہیں رہا, اب تو امریکہ کا مغرب کا زوال آ گیا ہے, وہ اب طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے, اور ہم ان کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور کیا بھی ہے. نیوکلیر بم ہم نے بنایا, چین سے دوستی ہم نے کی, سی پیک کو ہم نے شروع کیا, تو ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں, اور ہم علاقائی اپروچ کریں. اور اس خطے میں امریکہ کے لیے تو نو گو ایریا بن گیا. انڈیا کے علاوہ کیا ہے, روس ان کو جانا نہیں دے گا, سینٹرل ایشیا آف لمٹ سے سوویت یونین کی پوٹن کی وجہ سے, چائنا سے تعلقات جو آپ کے سامنے ہیں, ایران افغانستان کے سامنے ہے, ایم بی ایس ان سے دوری کر رہا ہے, ترکی پوٹن سے فلرٹیشن کر رہا ہے. تو اس وقت تو اس خطے میں پاکستان سے ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں, تو دے نیڈ پاکستان, اور پاکستان پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ یہ دباؤ ان ایکسیپٹیبل ہوگا. اور اس میں یہ 3 ایریاز ہیں پاکستان کے, کشمیر, نیوکلیر اینڈ ریلیشن ود چائنا اور سی پیک, جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور چاہے جو بھی ہو, ایک اسٹریٹجک ہماری کلیئرٹی ہے, ایک نیشنل پالیسی ہے, اس میں آرم فورسز بھی شامل ہے انسٹیٹیوشنلی, اور اس میں پولیٹیکل فورسز اور پارلیمنٹ بھی شامل ہے, اور پبلک اوپینین شامل ہے, آپ جیسے لوگ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں پبلک, اور نئے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, عوام بھی یہی چاہتے ہیں. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجئے پلیز. زبردست. میں آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ چائنا اور سی پیک کے ساتھ, اس لیے کہ تھوڑا سا ہم لوگ جو پرو اس کنسپٹ کے ہیں, خاص طور پاک چائنا اور سی پیک, ہم نے دیکھا ہے ان دا ریسنٹ پاس کہ تھوڑا ویری لٹل پروگریس اس پہ ہوا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگریس اتنا نہیں ہوا ہے, شاید اس لیے ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن جو پروجیکٹس کے طرف کر سکتے تھے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں رہے ہیں, اس لیے شاید سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, یا ہمارے ایکسپیکٹیشنز ایگزیجوریٹڈ تھے کہ ایک لائن آف فیکٹریز ان ریسپانس ٹو چائنیز ڈیمانڈ اسی ہائی وے پہ بنیں گے کنیکٹنگ اس ود چائنا, یا ایک زبردست پورٹ کا آ جائے گا, یا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ. مانے کہ ہم لوگ شاید ایگزیجوریٹڈ نوشن بھی رکھ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ وہ. مگر آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ سی پیک کی سالڈ ہے, ہماری کمٹمنٹ پاک یو ایس کی سالڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رہے گا اور بڑھے گا ان ٹائم ٹو کم. دیکھیں جی ہلالی صاحب, بڑی ویری کلیئر, امریکہ کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہو گئی ہے. میں ابھی سی پیک کی بات کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف دا یو ایس آئی ہے 12 اکتوبر کو. انہوں نے 2 باتیں واضح کر دی ہیں کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, دے آر بیسٹ فرینڈ ان کا, اور ان کا سب سے خطرناک جو دشمن بقول ان کے وہ چین ہے. تو آپ کلیئر کر لیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, اس میں نالائکی بھی شامل تھی ہماری طرف سے, اور اس میں کووڈ بھی شامل تھا, اور اس میں جو سیکیورٹی ایشوز تھے کہ 1 سال میں 3 دفعہ تو حملے ہو گئے چائنیز باشندوں پر, چائنیز پروجیکٹس پر, چاہے وہ داسو ہو یا گوادر ہو, یا ایون کراچی میں وہ پروفیسرز پر بھی حملے ہو گئے. تو وہ ہم اپنا فول پروف سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں نا. کل بلاول سے بات کی ہے چائنیز فارن منسٹر نے, اس نے بھی یہ کہا کہ ہماری سٹیزنز کی سیفٹی کی بات ہوئے. شہباز شریف جب گئے بیجنگ, شی جن پنگ نے بھی یہ کہا. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ ہم ایک فول پروف سسٹم بنائیں. باقی نالائکی یہ ہوئی ہے کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ جس نے اسپیشل اکنامک زونز قائم کرنے ہیں, جس نے ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کرنی ہے, کو فرسٹ فیز آف سی پیک کمپلیٹ ہو گیا, جس میں 85,000 لوگوں کو جابز ملے, 28,000 اسٹوڈنٹس چائنا میں پڑھ رہے ہیں, 6,000 میگا واٹس جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوئی, 8,500 ٹرانسمیشن لائنز بھی بنی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارے ایشوز ہوئے. اس میں اگر ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 2 سالوں میں 5 چیئرمین آئے ہیں, تو وہ ہمارا قصور ہے نا, چائنیز کا قصور تو نہیں ہے نا. تو وی شوڈ سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر اینڈ پل اپ. یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, 1 ونڈو آپریشن ہم نے وعدہ کیا تھا, وہ تو ابھی تک نہیں ہوا نا. اچھا صاحب, 1 ونڈو آپریشن کے لیے باقاعدہ ایک اتھارٹی بھی بنی تھی, پھر اتھارٹی ختم کر دی گئی. لیکن آپ کا ایک ٹویٹ بھی آج میں نے دیکھا ہے جو انڈیا کے حوالے سے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس انڈیا کے اندر جو صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے, اور جس طرح کی کیفیت بن رہی ہے وہاں پر مسلمانوں کے حساب سے, آپ آج سے نہیں کم 6-7 سال سے جب وہ
ان کا PRC وغیرہ کا ایشو آیا تھا ان کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر انڈیا جو ہے اپنی اس انٹرنل کانفلکٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بارڈر کانفلکٹ میں نہیں انٹر ہو جائے گا؟ نہیں جی، ان کو سب سے زیادہ خوف ہندوستان کو کیا ہے؟ 2 فرنٹ سچویشن کا، کہ چین اور پاکستان مل کے ہمیں رگڑنا نہ دیں اور پھینٹی نہ لگائیں. اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلوان میں چائنیز نے ان کو پھینٹی لگائی جون 2020 میں، اس کے فوراً بعد ہندوستان نے GHQ کو میسج بھیجا کہ جناب LOC میں سیز فائر کریں. اور میں نے اس وقت بھی ہمارے اس وقت کے جو فوجی قیادت تھی، میں نے کو کہا کہ یہ دس از بیکاز آف چائنا. لوگوں نے مس ریڈ بھی کیا کہ شاید چین وہ ہندوستان کو چاہتا ہے تعلقات بہتر کر. اٹ واز اونلی ٹیکٹیکل بیکاز آف چائنا کہ وہ چاہتے تھے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر شاہ، انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے آفٹر بیکمنگ آرمی چیف on 3rd December وہ LOC گئے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی we will not tolerate any interference or aggression from across the border. اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو we'll take the war into their territory. تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے ایک کلیئر اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ آئی کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی اپیزمنٹ یا کوئی کمپرومائز آن کشمیر نہیں چل سکتا، کیونکہ دیٹ از واٹ از نیڈڈ. کیونکہ ہندوستان جو ہے آپ کا خیر خواہ نہیں. ٹھیک، فاٹف میں ایک کنٹری نے مخالفت کی، آپ کی گرے لسٹ سے نکلیں، ہندوستان. جے شنکر نے UN سیکورٹی کاؤنسل میں بیان دیا ہمارے خلاف، اس کا اچھا بلاول نے جواب دیا ٹکا کے، اور آئی تھنک از اے گڈ. اس نے جھوٹ بولا پاکستان کے بارے میں، بلاول نے ان کے بارے میں سچ بولا. اور ابھی بھی انہوں نے تو ورلڈ کپ ہارا، اوریا صاحب ورلڈ کپ ہارے تاکہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے. تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ والے ہیں. یہ